السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے کہ رب کریم دین کے لیے چند لمحات آپ کو اور مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سندس ایلوی پوچھتی ہیں کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی فرما دیں کہ اس کی تقسیم کار کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سندس، اگر والدین اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور ملکیت تقسیم کر کے دینا چاہتے ہیں تاکہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے چند تعلیمات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، والدین اپنے لیے بھی کچھ حصہ نکال لیں، اپنی بیوی کے لیے نکال لے خاوند اور اپنے لیے بھی رکھ لے۔ اس کے بعد باقی ماندہ حصہ یہ مالک ہے، یہ چاہے تو اس ترتیب پہ کرے کہ بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کا 2 حصے جیسے وفات کے بعد ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زندگی میں کر رہا ہے تو برابر کی بنیاد پہ تقسیم کر دے، کیونکہ یہ مالک ہے تو یہ تقسیم کر سکتا ہے اور یہ دے دے، اور تقسیم کرنے کے بعد ہر کسی کو یہ بات بتا دے کہ آپ اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، بس ختم۔ اب پھر اس میں میراث تقسیم نہیں ہو سکے گی، زندگی میں ہو گیا۔ جو والدین کا اپنا رکھا ہوا حصہ ہے وہ بھی بیوی کے نام پہ قبضے میں دے دے۔ یہ نہ ہو کہ والد کی وفات کے بعد والد کا حصہ اپنی اماں سے لینا لوگ شروع کر دیں، جیسے آج کل بہت سی خناسیت کے واقعات ہمیں ایسے پہنچتے ہیں۔ تو یوں کر سکتے ہیں۔ اس دوران اگر کسی بچے کی خدمت سے ماں باپ زیادہ خوش ہیں اور وہ اس کو تھوڑا زیادہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے اپنی اولاد کے فرد کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو کہ میں اسے محروم کروں سے زیادہ دینا، تو سب کو ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا، لیکن کسی کو تھوڑا زیادہ دینا چاہے خدمت کے بل بوتے پر تو دینا جائز ہے۔ نسیم علی شاہ پوچھتے ہیں، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتا دیں تاکہ میں سنت کے مطابق اپنے ناخن کاٹ لوں۔ نسیم شاہ صاحب، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ پرفیکٹ طور پہ کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا کہ پہلے یوں کاٹے، پھر 2 انگلیاں چھوڑ دیں، پھر 1 انگلی کاٹے، پھر 1 انگلی چھوڑ دیں، پھر اس انگوٹھے سے، پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، یہ ترتیب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ نہیں ہے۔ آپ نے آپ نے ناخن کاٹنے ہیں تو آپ ناخن کاٹیں۔ ہاں، بہتر ہے حدیث پاک کے مطابق کہ دائیں طرف کو رسالت مآب علیہ السلام پسند فرماتے تھے، تو آپ پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، پورے 5 کے 5، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، یہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ دائیں ہاتھ کے 4 کاٹ کے انگوٹھا چھوڑ دیتے ہیں، بھی اس کو آخر میں کاٹیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے مسنون تعلیم آپ نہیں کہہ سکتے۔ آداب کے ساتھ آپ دائیں پہلے کر لیں، جیسے سنت میں آداب ہوتے ہیں کہ دائیں طرف تیامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، پھر بایاں کر لیں، تو اس ترتیب پر ہو سکتا ہے۔ صوفیہ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب، شکار کو اپنا ذریعہ معاش بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صوفیہ، شکار کو اپنا ذریعہ معاش بنانا جائز ہے۔ آپ کر سکتی ہیں شکار، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر۔ یا کوئی مرد ہے شکاری ہے، وہ شکار کر سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شکار کے لیے آج کل انتظامیہ نے یا محکمہ جنگلات نے، جو جنگلی حیات کے رکھوالے ہیں، انہوں نے اس کے آداب رکھے ہیں، اور اس آداب، قواعد اور ضوابط کی پابندی آپ کو لازم ہوگی۔ مثلا یہ ان کے پیدائش کے دن ہیں، ان دنوں میں انڈے دیتے ہیں، ان دنوں میں بچے جنتے ہیں، مختلف چیزیں، ان دنوں میں آپ نہ کریں کیونکہ وہ انتظامی طور پہ منع ہے۔ تو آپ اس کی پابندی کریں اور شکار کی ترتیب آپ رکھیں تو آپ کو شکار کرنا جائز ہے۔ صدام خان پوچھتے ہیں، بھینس کی اوجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صدام بھائی، گائے کی آپ کو یقین ہو گئی ہے اس لیے بھینس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بھینس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اوجڑی کی، حلال جانور کی اوجڑی کی بات کر لیں۔ تو اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے جیسے کچھ لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا ہوا کہ حرام ہے، فلاں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کیا، مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ اس کو لائے ہیں
کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام 7 چیزوں کو جانور میں ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ نمبر 2، آلات تناسل۔ نمبر 3، خصیتین۔ نمبر 4، پیشاب کی جگہ۔ نمبر 5، فرج۔ نمبر 6، مثانہ۔ نمبر 7، پتا۔ گلٹی اور پتا یہ جو ہم لے لیتے ہیں، اس میں اوجڑی کا لفظ نہیں ہے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم اوجڑی نہیں کھاتے، تو اپنی طبیعت کی بنیاد پر وہ اس کو مکروہ سمجھیں تو ٹھیک ہے، وہ نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کے لیے دلیل دکھانی ہوگی، تو دلیل حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ کہہ دیں میری طبیعت نہیں مانتی، اوکے، نو ایشو، آپ نہ کھائیں، شاید میں بھی نہ کھاتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ بھئی حرام ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی، تو مفتی عبدالواحد قریشی کو اچھا نہ لگنے سے شریعت بننے کا کیا سوال ہوگا؟ تو طبیعت اور ہے، شریعت اور ہے۔ کوشش کرے انسان کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ حسن قاضی صاحب سوال کرتے ہیں، میت کے نام پر جو روٹی تقسیم کرتے ہیں کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ قاضی صاحب، میت کے نام پہ روٹی تقسیم نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے نام پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، اور میں اس کو پہلے اپنے کلپ میں کہہ چکا ہوں، آپ اس کا لنک انشاءاللہ یہ حضرات لگا لیں گے وہاں پر، اور آپ اس کو دیکھ لینا کہ وہ کم از کم یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں آج صدقہ کر رہا ہوں، پوری برادری مجھے پیسے دے گی، کل میں دوں گا، تو اس طرح کی روٹی نہ کھائیے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی صدقہ کر رہا ہے، ثواب میت کو جا رہا ہے، تو ضرور آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس طرح کا کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن یہ فرق جان کر آپ ذرا سمجھیے۔ بلال معاویہ صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس لیے میں آنکھیں بند کر لوں، تو یہ تعلیم شریعت کی نہیں ہے۔ اگر آپ آنکھیں اس لیے بند کرتے ہیں کہ آپ بھولتے ہیں یا آپ کو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر جائز ہے، ورنہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مجبوری کی وجہ سے کوئی اور وجہ ہو، آپ آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعت کا جز نہ سمجھیے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ محمد اسد سوال کرتے ہیں، تعویذات کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا تعویذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسد صاحب، قرآن اور حدیث سے ماخوذ تعویذ لکھنا جائز ہے، دینا جائز ہے، لینا جائز ہے، لیکن باقی نمبرات کے ذریعے اور ایسی چیزیں جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ شریعت ہے یا نہیں ہے، اور وہ بندہ دے رہا ہے جو صاحب شریعت یعنی شریعت پہ عمل پیرا بھی نہیں ہے، صاحب صوم و صلاۃ پابند بھی نہیں ہے، تو ایسی تعویذ لینا اور ایسے تعویذات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، تعویذ جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے، رقیہ شرعیہ ہے، اور واقعی آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اور وہ دینے والا بھی صوم و صلاۃ کا پابند دیندار ہے، تو اس پر اعتماد کر کے آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی منع نہیں۔ ہاں، اس میں شرک کی بات ہو، جس کو تمیمہ حدیث میں کہا جاتا ہے، من علق التمیمہ فقد اشرک، شرک کی باتیں ہو، ناجائز ہو، بت سے مدد مانگی گئی ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اور وہ اس میں ناجائز اور شرک کی باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد فرمایا، اس لیے تمیمہ کرنا ناجائز، حرام ہے، تعویذ کرنا جائز ہے۔ تعویذ میں تو دینی باتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور تمیمہ میں تو لوگ شرک کی باتیں لکھتے تھے۔ عمیر پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو سنت رسول ہے، اس بارے میں تشریح فرما دیں۔ بھائی عمیر، آپ مفتی بنا کریں، مستفتی بنا کریں، سوال پوچھا کریں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول ہے، تفصیلات بتا دیں، تو اس کا معنی ہے پھر آپ کو مسئلہ پتہ ہے، آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت رسول ہے؟ اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدھ دفعہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کھانا اس کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد میٹھا کھا لیا، تو اس کا یہ معنی کہ یہ سنت رسول بن جائے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً ایک دو دفعہ کھانے کے بعد میٹھا کھا لیا ہے، تو اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے
کہ یہ سنت رسول میں داخل ہے، جو نہیں کرے گا وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ احادیث پاک میں موجود ہے، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میٹھے کو پسند فرماتے تھے۔ میٹھا کھانے کا رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت معمول ہو، کھانا کھانے کے بعد، ایسی ترتیب نہیں ہے۔ جامع ترمذی بھی دیکھ لیں اور مشکات بھی دیکھ لیں، ایک آدھ دفعہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میٹھا کھا لیا تو آپ کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس پہ عمل کرنے کے ثواب اور لوگوں کو بڑھا چڑھا کے آپ یہ بات بتائیں اور جو کھانے کے بعد میٹھا نہ رکھے آپ کے سنت اور شریعت کی مخالفت کر دی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ عامر صدیقی صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب قرآن اندازی کرنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ عامر صدیقی صاحب، قرآن اندازی کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ قسمیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور کمپنی قرآن اندازی کے طور پہ کوئی انعام نکالنا چاہتی ہے تو ایسا قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قرآن اندازی میں کسی کو فی سبیل اللہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، 10 بندے کنے دیں، تو یہ قرآن اندازی جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جو آج کل کی قرآن اندازی ہے نا، وہ قمار اور جوا کے تحت پہنچ چکی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 100 روپے اور لوگ 500 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 50 روپے مختلف وہ جمع کرتے ہیں سارے۔ اب نکلے گی کسی ایک کے لیے، باقی سارے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے، یہ قرآن اندازی جوا ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی قرآن اندازی کو آپ کبھی بھی جائز نہیں کہہ سکتے، یہ غلط قرآن اندازی ہے۔ اس قرآن اندازی کو سود کی شکل بھی کہتے ہیں، جوئے کی شکل بھی کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور حکومت نے اس پر باقاعدہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حکمران وقت کی اس طرف توجہ دلائیں کہ اس پر مزید سختی کی جائے تاکہ اس طرح کے ناجائز کام امت میں نہ ہوں اور یہ غلط معاملات نہ چلیں۔ حافظ اسرار صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میں نماز میں 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میں دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھی اور بعض اوقات 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں اور 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھیں، رہنمائی فرمائیں، نماز ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کی نماز ہو گئی ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کچھ رکعتیں کھڑی ہو کے پڑھی، کچھ بیٹھ کے پڑھی، تو مجبوری کے اس میں دخل موجود ہے۔ علی معاویہ پوچھتے ہیں کیا چوری کا مال ہم لے سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ چوری کا مال ہے؟ علی معاویہ صاحب، چوری کا مال لینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بعد میں چلا کہ چوری کا مال ہے، جب آپ نے خرید لیا تو اصل مالک تک لوٹانا واجب ہے، نہیں تو اس بندے کو آپ واپس دے دیں اور اپنا پیسہ لے لیں، بابا ہم چوری کا مال نہیں خریدا کرتے۔ چوری کا مال خریدنا شریعت اسلامیہ میں اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں اور شریعت نے اس کو باقاعدہ طور پہ منع بھی کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایسی چیز کی فیور نہیں کرتی۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن کبریٰ بیہقی میں یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان روایت میں موجود ہے کہ جس بندے نے جانتے ہوئے چوری کا مال لیا تو اس آدمی نے شدید ترین گناہ کا کام کیا ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی جو ہے نا فوراً اس معاملے کو ختم کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مالک کا علم نہ ہو تو آپ اس چیز کی مالیت کو صدقہ کریں گے، چاہے اگرچہ آپ اس کے پیسے دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے چیز رکھنی پڑے گی، ورنہ بہتر ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں، تو آپ کے لیے واپس کرنا یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہو جائے گا۔ محمد زبیر پوچھتے ہیں وضو کے بعد میں نے آئینہ دیکھا اور کنگھی کی، کچھ لوگوں نے کہا اس سے وضو ٹوٹ گیا، آیا یہ صحیح ہے؟ آئینہ دیکھنا، کنگھی کرنا وضو کرنے کے بعد وضو کو توڑتا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تو آپ ان کی بات سمجھے نہیں ہیں اور یا وہ آٹومیٹک مفتی بن چکے ہیں، تو آٹومیٹکلی مفتی کے فتوے کو آپ نہ لیں۔ یہ مفتی من المفت ہے، مفتی من الافتاء نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی نے فتوے اپنی جیب میں رکھے ہوں اور وہ فتویٰ بانٹتا پھرتا ہے، تو ان لوگوں سے بھی بچیں اور ان کے فتووں سے بھی بچیں۔ حافظ نعمت اللہ عثمانی پوچھتے ہیں کہ غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے یا کسی جگہ سے خون نکلے تو شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ آپ وضو فرما لیں، اور اگر خون نکلا ہے اور خون بہہ پڑا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا جس وقت خون بند ہو جائے۔
ایک ہے خون کا نکلنا اور ایک ہے اس جگہ سے بہہ پڑنا، اس کا الگ الگ حکم. صرف خون نکلا ہے، رسا ہے، بہا نہیں ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو برقرار ہے. لیکن خون نکل کے بہہ پڑا ہے تو لہٰذا اب آپ کے لیے وضو دوبارہ کرنا آپ کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ اس وضو کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے. محمد احسن پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک رافضی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، تو کیوں شامل نہیں تھے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. احسن صاحب، یہ رافضی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا بغض اپنے سینے میں سجائے ہوئے ہے، تبھی کہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتیوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں، اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں، پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا حاضر میت ہے. یہ نبیوں کا جنازہ یوں نہیں ہوتا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک ہوا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی امام ہے، کوئی مقتدی اور 4 تکبیریں اور اس طرح. جی نہیں، درود و سلام پڑھنا یہ نبی کا جنازہ تھا. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام پر بچوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھا. یہ درود پاک ہے اور یہی رسول اللہ کا جنازہ ہے. اور اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان دونوں کے 2 صاحبزادیاں موجود ہیں. اور مزے کی بات، ظالم کو سوال کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ احسن، اس آدمی کو کہو حیا کر، قبر آنی ہے، مرنا ہے تو نے. آل بیت اور صحابہ کے بغض کا داغدار دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر نہ مر. اپنے دامن میں گناہ کم ہے کہ یہ بھی رکھتے ہو. حضرت اماں عائشہ کا کمرہ ہے اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جس کمرے میں رسالت امام علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، جس کو جنازہ کہتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یار، کیسی عجیب بات کرتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. فَإِنَّهُمْ لَصُوصُ الدِّينِ، یہ دین کے چور ہیں. ایسے چوروں سے آپ کو بچنا چاہیے. علی حسن صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کوئی بندہ قرآن کریم حفظ کر کے بھول جائے اور دوبارہ یاد نہ رہا ہو تو کیا کریں، اور دوبارہ یاد کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیں. علی حسن صاحب، آپ کا بہت پیارا نام ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام آپ کے نام میں موجود ہے. تو میں آپ کو احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. مشکات شریف میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور دوبارہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور وہ آدمی جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا. دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہونا یہ یہاں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی اور دارمی میں بھی یہ لفظ ہے. تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اسی لیے اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو بہت سعادت ہے، بھول گئے ہیں بہت شقاوت ہے، تو آپ واپس سعادت کی طرف آئیے اور دوبارہ یاد کیجئے. اس کے لیے چند طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں. نمبر 1، باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخلہ لیجئے اور دوبارہ قرآن کریم یاد کیجئے. اور اگر پورا دن آپ کو دینا ممکن نہیں ہے تو 1-2 گھنٹے کسی قاری صاحب سے لے کر اس قاری صاحب کی خدمت بھی کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خاص وقت نکالے تو اس کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دیں. اگر یوں ہی بھی نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو پابندی کا وقت نہیں مل رہا تو از خود وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پہ 1 رکوع 1 پاؤ یا اس طرح جتنا آسان ہو آپ یاد کرنا شروع کر دیں. اور جس قدر قرآن کریم یاد ہوتا جائے، چوتھے نمبر پہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو نوافل میں، سنتوں میں، یہ جو فرض آپ کو جماعت سے علاوہ کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اندر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد رہے گا. یہ منزل یاد کرنے کی ترتیب ہے. اور پھر اس کو تراویح میں سنانے کا بھی احترام ہونا چاہیے. نمبر 5، گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو تھامے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جائیں. ارسلان احمد پوچھتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ بھائی ارسلان، آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کی اپنی اصلاح کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں. اگر آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو طاقت کی بقدر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کی اصلاح کریں. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا، اگر آپ کی اصلاح مقام پہ رہ کر کسی عالم دین یا اپنے شیخ طریقت کے
یا اپنے والدین کے یہاں رہ کر 100% دینی تعلیم میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر نکلنا آپ کے لیے فرض واجب لازمی نہیں ہے، آپ گھر میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کسی کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین سمجھ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ دین سیکھنے تک تو چلا جائے۔ باقی تبلیغی جماعت کے طور پہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو میں فرض نہیں کہہ سکتا، اس کو میں واجب اور لازمی نہیں کہہ سکتا کہ جو نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسی بات میں تب کہوں جب میرے پاس کوئی پروف اور دلیل موجود ہو۔ ہاں اپنی اصلاح کرنا تو ہر آدمی پہ فرض ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے جس کو استحباب اور مستحب کے درجے میں آپ لے لیں تو آپ ضرور وہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھنا ہر بندے کے لیے فرض تو نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی تو دین ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی میں کسی مسئلے میں آپ بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، رائمنڈ میں بیٹھے ہیں، تبلیغ کے اندر، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ اسی طریقے پر اپنی اصلاح کرتے چاہیں۔ عامر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے بعد جو اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، اگر ایک دن لیٹ ہو جائے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، چاہے آپ 2 دن بعد کیوں نہ کر لیں، 3 دن بعد کیوں نہ کر لیں، لیکن ولیمہ نکاح کے بعد ہے، ایک مسنون دعوت ہے اور اس کو مسنون طور پہ ہی آگے چلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بھی بلائے جائیں، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے آپ خیر الولیمہ کریں اور اس پر یہ نندرہ کی رسم جو سلامی ہے، سلام کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ یہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خیرات کر رہے ہیں، آپ ہوٹل نہیں چلا رہے کہ آپ بل لیتے پھریں۔ سعید شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ شاہ صاحب آپ نے تو مولویوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ فتاوی جات کو اٹھائیے۔ ٹی وی کے معاملے میں تمام ہمارے مفتیان کرام انتہائی سخت ہیں، کیونکہ اس میں 100% بے حیائی ہوتی ہے، کوئی 1% دین کا کام ہو، باقی اکثر بے حیائی ہے، گانے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں۔ موجودہ دور میں تو آج کل ٹی وی اور ڈراماز اور یہ جو موویز ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہاں بہنوئی سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سالی بہنوئی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا سے کیا معاملات اور 2 نمبریاں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچیں، کبھی کسی مفتی نے اس کو جائز نہیں کہا، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ باقی رہا انٹرنیٹ، تو انٹرنیٹ میں اچھے لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں، لوگ برا کام بھی کرتے ہیں، تو آپ اچھے کی نیت سے بیٹھ کے کریں تو یہ جائز ہوگا، بے خلاف ہے کہ ٹی وی میں آپ اچھے کی نیت سے بیچیں، اچھے کی نیت سے وہاں بہت کم ہے، وہاں سارے لوگ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے معاملات میں ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ 100% یہ انٹرنیٹ جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگ 2 نمبری اور گناہ کا کام کرتے ہو تو آپ اس انٹرنیٹ کا کام بھی نہ کریں۔ اسی طرح LCD کی مرمت کا کام ہے، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں اور وہ 100% اس پہ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ان کو مرمت کر کے نہ دیں۔ ہاں اگر LCD ہے اور اس کے ذریعے CCTV کیمراز کو دیکھا جاتا ہے، یا کوئی جائز کام ہے، یا کمپیوٹر کی حد تک وہ دینی کام میں ہے، یا گناہ کا کام کم از کم اس میں نہیں ہے، تجارت وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مفتی آپ کو اس مسئلے میں گنجائش نہیں دے گا کہ ٹی وی آپ کے لیے حلال ہے اور بیچنا خریدنا اور آپ اس کی ترتیب پہ چلیں۔ مزمل ارباز پوچھتے ہیں بچے کا نام چنگیز خان رکھ سکتے ہیں؟ مزمل صاحب، چنگیز خان تو ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے اور اس کو لقب ملا ہے، لہٰذا ظالم بادشاہ کے لقب کو آپ چلائیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اس طرح قیصر و کسریٰ کے نام ہیں، لوگ یہ رکھ لیں تو یہ ظالمین کے نام ہیں، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے بہتر ہے عالم دین سے مشورہ کر کے کوئی اچھا اسلامی صحابہ اہل بیت والے نام، نبیوں والے نام رکھ لیا جائیں، ازواج مطہرات والے، بنات پیغمبر والے نام رکھ لیا جائیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔